پنجتن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاست حسین بادشاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پڑھیے گنج بخشے فیض عالم خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ آئینہ نوار رب العالمین معدن جود و سخا چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آخری جمعے کی برکت لیتے ہوئے سرکار کا ذکر کرتے ہیں، مل کر پڑھیے سب سے اعلیٰ بھی سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دو سب سے اعلیٰ اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ بھی سب سے اعلیٰ اور
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے صدیق آئے تو صدیق اکبر بن گئے تھوڑا جنا بولو نا اور اگر خطاب کا بیٹا آیا ہے تو فاروق اعظم بن گیا ہے عفان کا بیٹا آیا ہے تو غنیوں کا سردار بن گیا ہے ابو طالب کا بیٹا آیا ہے تو ولیوں کا سردار بن گیا ہے علی کا بیٹا آیا ہے شہیدوں کا سردار بن گیا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے کسی نبی کے پاس حسین جیسا نواسا نہیں کسی نبی کے پاس ابو بکر جیسا یار نہیں تو پھر کہنا پڑے گا نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا بھی سب سے بالا آلہ اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار بس کہنا پڑے گا تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجدار کا ہمارا نبی پڑھیے دل لگا کے پڑھے سب سے اعلیٰ کیا شان ہے میرے نبی کی جس کی شان تک کوئی پہنچ نہیں سکا لکھنے والے لکھ کر تھک گئے کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھ کے تھک گئے تو سب نے یہ کہا تیری شان وراء الورا ہے جتنی شان کائنات میں بیان ہو چکی یا قیامت تک بیان ہوگی یہ حضور کی ایک بوند ہے آلے سرکار پورے پہ ہوئے نے سرکار آلے پورے پہ یہ دیکھیں نا آلہ حضرت فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا جدے نام تے جانا فدا ہون تے آلے حضور تے پورے پہ نے تے جنہاں نے اکھیاں ویکھیاں ہون گیاں جنہ ہاتھ چمے ہون گے جنہ زلفاں نو ہاتھ لایا ہوئے گا جنہ کپڑیاں نو ہاتھ لایا ہوئے گا جنہ قدماں نو ہاتھ لایا ہوئے گا جڑے سینیاں نہ سینے لائے ہون گے تو پھر پتہ چلا ابو ہریرہ بھی آئے تو سردار بن گئے بلال حبشی بھی آئے تو سردار بن گئے سلیمان فارسی بھی آئے سردار بن گئے حضرت واشی بھی آئے سردار بن گئے ارے چھوٹوں کا یہ عالم ہے تو جو جسم کے ٹکڑے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا اور سرکار تو فرما رہے ہیں روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں روزہ دار کے لیے پہلی یعنی بنی اسرائیل میں روزہ کوئی رکھتا تھا تو اللہ انہیں کہتا تھا کہ اپنی امت کو کہو کہ روزہ رکھے ہم ان کے جسم سے بیماری نکال دیں گے ہم ان کے جسم سے بیماری نکال دیں گے طاقتور کریں گے اور حضور نے فرمایا امت نے کہو روزہ رکھو روزہ رکھ لیا جی فرمایا اب افطاری کے وقت بیٹھے جب افطاری کے وقت بیٹھے اللہ کہتا ہے اے فرشتوں مجھے کوئی چیز اس وقت پسند نہیں ہے لیکن محمد کے امتی کے منہ سے خوشبو بڑی پسند آ رہی ہے پتہ چلے گل ساڈی تے نہیں
بولو تو صحیح. یہ روزہ رکھنا گل ساڈی تے نہیں, یہ نماز پڑھنا گل ساڈی تے نہیں, یہ تسبیحاں پڑھنا گل ساڈی تے نہیں. یہ رات نو فیاض ملے, دن کو فیاض ملے, اور سرکار کہے سحری کرو تو شفا ہے اور افطاری کرو دعا قبول ہوتی ہے. پر میں اس میں دو خوشخبریاں ہیں, ایک تو افطاری وقت دعا قبول ہوئے گی, کل قیامت نو آئے گا تو اپنا دیدار کرواوا گا. حضرت ابو سلیمان درانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا, سو گئے. روزہ رکھا, سو گئے. سوئے, آواز آئی, اے ابو سلیمان اگر تو اپنا روزہ بیچے تو 1000 سونے کے دینار کی عوض خرید لوں گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر تو روزہ بیچے تو 1000 دینار سونے کا ملے گا. اب وہ نیند میں ہے, خواب میں ہے ابو سلیمان. اسی طرح فرمایا بھائی میرا روزہ ادھر تو مہنگا ہے, میرا روزہ اس سے مہنگا ہے. پھر آواز آئی ابو سلیمان اگر چاہے زمین و آسمان کے اندر جو چیز ہے ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے. ہاتھ رکھ, ہر چیز تمہیں ملے گی. روزہ بیچ دے, پر میں زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں اس سے بھی بہتر میرا روزہ ہے. آواز دینے والے نے کہا اللہ کے بندے پھر کیا چاہتا ہے؟ پر میں حضور کا امتی ہوں, حضور کا امتی ہوں. حضور نے کہا ہے ارے بندگان خدا روزہ رکھنا تیرا کام ہے, روزے دے عوض ثواب دینا رب کا کام ہے. اور رب کہتا ہے امت مصطفیٰ کو ثواب ملے گا, میرا دیدار ملے گا. جیڑا اللہ ایک روزے دے پیچھے دیدار دوے تو جدو حضور کہن گے یا اللہ میری امت آ گئی ہے, یا اللہ میری امت آ گئی ہے, ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں گی. ساری امتیں اکٹھی ہوں گی, نبیوں کی مائیں بھی اکٹھی ہو جائیں گی. کوئی کہے گی سلیمان میرا پتر ہے, کوئی کہے گی داؤد میرا بیٹا ہے, کوئی مائی آگے بڑھ کے کہے گی موسیٰ میرا بیٹا ہے, کوئی آگے بڑھ کے کہے گی عیسیٰ میرا بیٹا ہے, کوئی آگے بڑھ کے کہے گی کہ جناب والا الیاس میرا بیٹا ہے. کوئی آگے بڑھ کر کچھ کسی نبی کا نام لے, کبھی کسی کے نبی. ادھر سے ایک مائی آئے گی جس کے سر پر نور کا محل ہوگا, نور کا تاج ہوگا. اور جب وہ مائی آئے گی تو ان مائیوں سے مل جائے گی, تو وہ مائی آگے بڑھ کر کہے گی تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں. تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تو اس محشر میں آ رہی ہے, یہ تیرے سر کا نور بتا رہا ہے, تو کسی نور والے کی ماں ہے. فرمایا جس کے لیے محشر سجایا گیا ہے میں اس محمد کی ماں آمنہ ہوں. اب مائی صاحبہ کی شان, آخری جمعہ ہے, میں نے کہا حضور کے والدین کی بات کرتے ہیں. حضور دی والدہ دیا شانہ کہ سرکار پیدا ہوئے تو مائی پہلے بھی تو جاتی تھی نا باہر, لیکن جب آپ کے اندر آپ کے سینے میں سرکار کا نور آیا تو حضرت اماں پاک فرماتی ہیں کہ میں جدو کنویں دے کول جاواں پانی پرن تے مینوں تھلے ہونا پیندا سی, رسا کھچنا پیندا سی, رسا تو پانی اوپر لے کر پھر میں گھڑا بھرتی تھی. لیکن جدو حضور دا نور آیا نا میں حالے کول ہی گئی تو پانی اپنے آپ اتنے آ رہا سی, پانی اوپر آ رہا تھا اور آواز آ رہی تھی اے پیاری جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا چاہے لے جاؤ, اس لیے اب تو خالی نہیں ہے, امام الانبیاء کی ماں بن کے آ رہی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ لفظ کتنا چھوٹا ہے,
لیکن اس کو کھولا جائے تو کتنا بڑا ہے، اس کی شان کتنی بڑی۔ وہ اماں پاک فرماتی ہیں کہ خدا را کہ میں گلیوں سے گزرتی تھی تو کوئی چیز میری طرف بڑھتی نہیں تھی، لیکن جدو حضور دا نور آیا، میں اب گلی سے گزرتی تو پتھروں میں حرکت آتی، اور وہ بھی کہتے تھے، ان میں سے آواز آتی تھی، اے اماں ساڈا بھی سلام لے جا، تیرے شکم کی نبیاں دا سردار آ رہے ہیں۔ میں پریشان بھی ہوتی اور مسکراتی بھی اور آگے بھی گزر جاتی کہ یہ کیا نظام چل رہا ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی میرے گھر کے اوپر نور کی افشانیاں آنی، کبھی میرے گھر میں نور ہی نور ہو جاتا۔ فرمایا وقت گزرتا، تھوڑا وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ اما پاک حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار پاک کا ظہور ہوا، آپ دنیا عالم میں تشریف لائے، تو اس وقت پیغمبروں کی بیبیاں میری بارگاہ میں موجود تھی۔ تو جب آپ کا نزول ہوا، میرے شکم سے جب آپ کا نور جدا ہوا، میں نے دیکھا کہ میری دائیں طرف سرکار مدینہ موجود ہے۔ ابھی یہ ہوتا ان کے نور کی وجہ سے رب نے مجھ پر کتنا کرم عطا فرمایا، میں نے اپنے ہی گھر سے شام کے محلات کو دیکھا۔ اچھا ایک ہماری ماں ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے، ہماری ماں کی بھی بڑی شان ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کو ہاتھ رکھو۔ ہاں جی، جنت چاہتے ہو، اگر تم کہو جی میں نے جنت کا دروازہ چومنا ہے، فرمایا باپ کا ماتھا چومو، باپ کا ماتھا چومو جا۔ ہم تو علماء تو آپ کو یہی کہتے ہیں کہ باپ کا ماتھا چومو، ماں کے قدموں کو ہاتھ لگاؤ۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا مارو، ہم نے تو کبھی تمہیں نہیں کہا گالیاں دو۔ جوانی گزر جانی ہے، بڑھاپا آ جانا ہے، جو ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ وہ ایک عقائد ہم 6ٹھی کلاس میں 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے نا، کوئی ایک شخص اپنے باپ کو اٹھاتا، لاغر ہو گیا نا، کمزور ہو گیا، کھانسنے لگا، اتنا کھانستا تھا کہ رات ساری نیند نہیں آتی تھی، صبح کو کام پر بھی جانا، رات کو باپ کی کھانسی سننی، اور اتنا کھانستا تھا، اتنی بلغم آتی تھی، کیا کرے۔ اس نے باپ کو اٹھایا، دریا میں ڈال دیا۔ جب اس کا وقت آیا، وہ بھی کھانستا تھا، لاغر ہو گیا، ٹانگیں کام نہیں کرتی، ختم ہو گیا۔ آپ سب باپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب جوان بیٹھے ہوئے ہیں، آج باپ کمزور ہو جائے۔ جب باپ کمزور ہو جائے، پانی کا گلاس پکڑانا بھی صدقہ ہے، دوائی لے کر دینا بھی صدقہ ہے۔ ہمارے لیے وہ کتنا کتنا کچھ کرتا ہے۔ 70 سال 80 سال تک پاکستان میں بوڑھے کام کر رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں میرے بچے کا کچھ حال اچھا ہو جائے، میرے بچے کا کچھ حال ہوتا ہے، میرے بچے کا کچھ حال اچھا ہو جائے۔ 80 سال کا بوڑھا بھی کام کر رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی کام کر رہا ہے، اور ہم صرف موبائل چلا رہے ہیں۔ تو باپ کے ساتھ پیار کرنا، میرے نبی کریم دوبارہ پڑھے صلی اللہ صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7 آسمان اور 7 زمینیں، یہ شرق اور غرب اور شمال اور جنوب، سورج چاند ستارے، یہ ہوا فضا، یہ سانس، یہ نظر نگاہ، یہ صورت، یہ عقل دانش مندی، یہ فہم و فراست کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ فرمایا اللہ، کہ رزق اللہ دیتا ہے، سانس اللہ دیتا ہے،
فرمایا اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے یہ کیسے معلوم ہو؟ کیسے معلوم ہو جائے؟ اللہ ناراض کیسی ہوتا ہے، راضی کیسی ہوتا ہے؟ میرے آقا نے یہ نہیں کہا جا تسبیح پڑھ، 100 نفل پڑھ. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جہاد میں نکل جا. میرے آقا نے یہ نہیں کہا اینو پانی پیا فلانے نو اے کر. فرمایا بتلاؤ تمہارا باپ تجھ سے راضی ہے؟ بتلاؤ تو صحیح، تمہارا باپ تجھ سے راضی ہے؟ وہ صحابی آگے بڑھ کر کہنے لگے جی یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات کے برابر میں نے اپنے باپ کو راضی کر رکھا ہے. فرمایا جی تیرا باپ تیرے تے راضی ہے، ستا آسمانہ زمینہ دا مالک بھی تیرے تے راضی ہے. اگر باپ ناراض ہے بندہ مکے بیٹھا، مکے دے اوتے بیٹھ جائے، کھانے کعبے کے اوپر بیٹھ جاؤ، کھانے کعبے کے اندر بڑھ جاؤ، کھانا کعبہ کچھ نہیں دے سکتا. کھانا کعبہ اللہ ہے؟ بولو کھانا کعبہ کیا ہے؟ اللہ تو نہیں، غیر اللہ ہے. وہ غیر اللہ ہے کہ اللہ ہے؟ اونچی بولو. اللہ کا گھر غیر اللہ ہے، دروازہ لگا ہے، دروازہ اللہ تو نہیں، دیواریں اللہ تو نہیں، رکن یمانی اللہ تو نہیں، اور جناب والا حجر اسود اللہ تو نہیں. اب غیر اللہ کے چکر لگانے والے کیا اسے اللہ مان کر چکر لگا رہے تھے کہ غیر اللہ مان کر چکر لگا رہے تھے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے چکر کیوں نہیں لگاتے؟ یہ اللہ کا گھر نہیں، اس کے چکر کیوں نہیں لگاتے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے، یہ شاہی مسجد اللہ کا گھر ہے. بولیے بولیے، یہ جو باہر ہے جو اللہ کا گھر ہے اس کے چکر کیوں نہیں لگاتے؟ حالانکہ اللہ کا گھر ہے عرف عام میں، اور جو خانہ کعبہ بھی ہے وہ اللہ نہیں، اللہ کی ایک مرتبہ رحمت اس پر برستی ہے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ رحمت کی تجلی آتی ہے. وہ اللہ نے ذاتی گھر پیغمبروں نے بنایا ہے، اللہ کی وہاں پر رحمت ہے. ہم وہاں پر جا کر چکر لگاتے ہیں، شرک نہیں ہوتا. بولو تو صحیح ذرا. جو اللہ کے گھر کا چکر لگائے شرک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور جب دیواروں کا چکر لگایا جائے شرک نہیں ہوتا. حسن و حسین کے نانا کو چوما جائے تب بھی شرک نہیں ہوتا ہے. آپ دیواروں کو چومتے ہو تو کہتے یہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کا گھر جس نے بسایا ہے، اللہ کے گھر میں کوئی نہیں جاتا تھا. جب سرکار جگہ کوئی ٹاواں ٹاواں بندہ پہلے جاتے تھے، لوگ جاتے تھے، کوئی ننگے چلے جاتے تھے، کوئی کپڑے پہن کر جاتے تھے، کوئی کس طرح جاتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس پر پتہ نہیں کیا کیا لکھا تھا. لیکن شرک کی جڑ کو کاٹا رسول اللہ نے. رسول اللہ نے کاٹا. جب رسول اللہ نے کاٹا فرمایا دنیا والو ادھر آؤ، ادھر آؤ گے خانے کعبے کو دیکھو گے تو 20 نیکیاں، چکر لگاؤ گے تو جناب والا تمہیں نیکیوں کا ڈھیر ملیں گے. فرمایا یا رسول اللہ یہ بے جان دیواریں اگر ثواب دے سکتی ہے تو جو جاندار رب کو دیکھ کر آیا ہے اس پیارے محمد کا عالم کیا ہوگا. شان میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا اے خانہ کعبہ تیری اتنی حرمت نہیں ہے جتنی میری امتی کی حرمت ہے. تو جب امتی کی حرمت کا یہ عالم ہے تو جو حرمت دلوا رہا ہے اس حسین کے نانے کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہو، ان کی بات کیا ہو. آج 30 روزے ہم سے گزر گئے. میں ماں باپ کا ذکر کر رہا ہوں، ماں باپ کے ذکر میں ہوں.
ہماری ماں ہو، ہمارا باپ ہو، اس کے درجے کام نہیں ہے تو جو رسول اللہ کے ماں باپ، جو رسول اللہ کی شان ہے۔ وہ کسی بابے نے کہا تھا نا، باپ مرے سر ننگا ہندا، ویر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا، کون کرے رکھوالی۔ آج ماں چلی جائے، سعودی عرب میں ایک بچے کو کسی نے سوال کیا کہ ماں تو چلی گئی، اس نے کہا من مات علی کل شیء ماء الموت، انہوں نے کہا جب مائیں مر جاتی ہیں تو ہر چیز مر جاتی ہے، جب مائیں مر جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، آج اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں، سنیے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی ارشاد فرمائیں، کبھی کچھ ملتا ہے کبھی کچھ نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ دعا کیا کرو، ان کے صدقے تمہارے گھر میں رب رزق عطا فرمائے گا۔ اب کسی کا باپ پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو باپ ہے، وہ گاڑی خود چلاتا ہے تو باپ ہے، وہ ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، باپ ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ لیکن آج تو اپنے باپ کی قدر کر، شاید اس کے داڑھی ہے نہیں ہے، اس کی قدر کر۔ وہ بیٹھا ہے تو کھڑا ہو، اگر وہ آ گیا ہے تو اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ لوگ تجھے بدتمیز نہیں کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ تمیزدار باپ کا تمیزدار بیٹا ہے، دیکھو اس کا باپ ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کا دور تھا بھائی، رسول اللہ کا دور تھا۔ آپ مسجد نبوی شریف میں، مکہ شریف میں حاضر نہیں ہوئے، کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ ماں موجود تھی۔ آپ تابعی ہوئے، صحابی نہیں ہوئے، حالانکہ حضور موجود تھے تو آپ قرن سے مدینہ شریف گئے بھی لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کرام میں سے آپ نے جب حضرت ویسے کرنی کا ذکر کیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ پیغمبر اسلام اس کا ذکر کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے ذکر کر رہا ہوں، وہ اپنی ماں کا تابعدار بڑا ہے۔ سرکار مدینہ جبہ اتار کر پیش کیا کہ جب بھی اویس سے ملاقات ہو یہ میرا جبہ اسے دے دینا۔ کیوں؟ پیغمبر اسلام نے کہا، پیغمبر اسلام میرے آقا یہ جبہ ضرور دینا اسے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا جب یہ جبہ دینا اور ساتھ ہی کہنا حضور کا حکم ہے میری امت کے لیے دعا کرو۔ پتا چلیا جیڑا بندہ ماں باپ دا تابعدار ہے وہ حضور دی امت واسطے دعا کرے تو رب دی دعا نو ٹال دا۔ یا رسول اللہ امت کے لیے دعا، آپ بتلاؤ حضور دی دعا آلہ ہے کہ کرنی دی دعا آلہ ہے؟ بولو تو صحیح، چلو کانوں کو ہاتھ لگا کر بتلاؤ۔ اور پیغمبر اسلام کی دعا آلہ ہے کہ اب ایسے کرنی کی دعا اللہ ہے۔ یہ بھی سنت ہو گئی کہ حضور نے فرما دیا اگر محفل میں چھوٹا بندہ بھی موجود ہو، اگر بڑے بھی موجود ہیں، چھوٹے بھی موجود ہیں، اور چھوٹے سے دعا کرا لی جائے تو رب اس کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ماں باپ سے انتہائی پیار کریں۔ اگر آپ کے ماں باپ موجود نہیں، ان کی قبر پر جائیں، ہر جمعے جائیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ انہیں پتا ہے 20 سال بھی ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، کسی نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، ماں کو نہیں بھی دیکھا، پھر بھی جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب مومن اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں، مومنین کی قبر پہ جاتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کون آیا ہے۔ بولو، اگر مومن کی قبر پر جائے تو اسے پتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے، تو جب ہم رسول اللہ کی قبر پر جائیں گے تو کتنا کرم ہوتا ہوگا۔ انہیں بھی پتا ہے کہ میرا امتی آیا ہے، میرا امتی آیا ہے۔ بے شک ہم نے قبر کو نہیں دیکھا لیکن جالیوں کو دیکھا،
حضرت علامہ نبہانی رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے شیوخ نے کہا جس بندے نے بھی جالیوں کو دیکھ لیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر ہے کہ اس نے میری قبر کو ہی دیکھا، اور آپ نے فرمایا جو میرے قبر تک پہنچ گیا، جو میری قبر تک پہنچ گیا، میرا اس سے وعدہ ہے وہ مر جائے محشر میں آئے ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور یہ شان ہے، خدا کی قسم یہ ہماری شان ہے، ہم قبر تک پہنچے، ہم قبر تک پہنچے، صدیق اور فاروق قبر کے ساتھ لیتے ہوئے ہیں۔ ان کی شان تو اللہ، ان کی بات اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیو آج جمعہ ہے، اپنے ماں باپ کی قبر پر ضرور جاؤ، ہو سکے تو وہاں پر بیٹھ کر ذکر الہی کرو، ہو سکے تو سورہ یاسین شریف پڑھو، آپ پڑھو، آپ پڑھو، کسی کو لے کر نہ جاؤ۔ اگر آپ کہیں گی مجھے تو حضرت آتی نہیں، یاسین کھول، اگر کیمرے میں ہے تو کیمرے میں بھی کھول، موبائل میں ہے تو موبائل میں بھی کھول، اور اس پر انگلی ڈالتا چل، چلاتا چل پوری یاسین۔ میرے رب کو پتہ ہے، بسم اللہ آتی ہے تو بسم اللہ پڑھ۔ آج بھی جا اپنی ماں کی قبر پر، ماں ماں ہے، اور کل تو پھر عید الفطر ہے، عید کی خوشیاں ہیں، عید کا نظام ہے۔ آج رات بھی کوشش کریں، میرے آقا کریم آخری حدیث سماعت فرمائیں، میرے آقا کریم سارے پڑھیا کریں سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک اللہ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے بری کیا، پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک پتہ نہیں کتنوں کو کیا، یہ اللہ کی شان ہے، پتہ نہیں کتنوں کو کیا، اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے بری کیا، اللہ کہتا ہے کہ عید الفطر کی رات اتنے لوگوں کو میں پھر بری فرما دیتا ہوں۔ یہ شان تو حضور کی ہے، یہ حضور نے بتلائی تو ہم بتلائیں۔ میرے بھائی اپنے ماں باپ سے انتہائی پیار کیجیے، اگر ان سے لڑائی بھی ہو گئی، اگر ان سے کوئی شکوہ ہو گیا، اگر ان سے کوئی بھول ہو گئی، آپ کے لیے دروازے باندھے تو آپ خود دروازہ کھول دیں، ان کے قدموں کو پکڑ لیں، اپنی بہنوں کا خیال کریں۔ کوئی بندہ اپنی بہن سے ناراض ہے اس کو معافی نہیں ملے گی، اسے کوئی معافی نہیں، وہ اپنی بہن سے پیار کرے، اپنی بہن سے محبت کرے، اپنی بہن سے پیار کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حضرت حلیمہ سعدیہ پاک کی بیٹی اور سرکار کی وہ بہن لگتی تھی، ان سے انتہائی ادب کرتے، اور جب آخری وقت حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئی، حلیمہ پاک ملنے آئی، سرکار موجود تھی، تو سرکار نے اپنی چادر بچھا دی، چادر، ہمارے پاس تو آج الحمدللہ بیڈ بھی ہے، چارپائی بھی ہے، کرسیاں بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے، انہوں نے اپنی چادر جو سرکار نے کندھوں پر رکھی ایسے بچھائی، اماں جی کو بٹھایا، اماں جی باتیں کرتی گئی، اتنی باتیں کی، اتنی، سرکار فرماتے جی 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 جی، سرکار فرماتے گئی، جب چلنے لگی تو سرکار نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، پھر وہ چادر چھانٹی نہیں۔ مجھے کہیں پر یہ بات نہیں ملی حدیث میں کہ جناب سرکار نے ان کے قدموں کے ساتھ لگی چادر پہلے چھنڈی ہوئے پھر کسی نے پھڑائی ہوئے جائے انہوں چھانڈ کے لئے آپ پیر لگے ہوئے نے، سرکار نے وہ پکڑی اور اپنے سر پر باندھ لی، ساتھ ساتھ چلے، کافی دور تک سواری پر بٹھایا، سب کچھ دیا، دے کر قدموں کو ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر لگایا، چلے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اماں کون؟ جو نئے نئے پرانوں کو تو پتا، نئے نے سوال کر یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ میری ماں ہے جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میں اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں، اس نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے۔ میرے بھائیوں آج تھوڑا سا کام کرو،
محبت کرو، پیار کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، نماز کا خیال کرو، محبت کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار کرو گے تو لوگ قریب آئیں گے، اگر پیار نہ کرو گے تو لوگ قریب نہیں آئیں گے۔ تو کل عید الفطر کا دن اللہ دیکھنا نصیب فرمائے، دیکھنا، اور آج کی رات بھی کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا ذکر الہی ہو سکے، نماز پڑھیں، اللہ آپ پر مہربانی کرے، اور فطرانہ ضرور پہلے پیش کریں، اپنے رشتہ داروں میں پیش کریں، کوئی غریب ہے ان کو پیش کریں، اگر آپ کا کوئی غریب نہیں پھر مدارس میں پیش کریں، جہاں آپ نے نماز ادا کرنی ہے وہاں پر پیش کریں، پہلے پیش کریں اس کے بعد۔ یہ فطرے کی بھی بڑی ایک شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ فطرانہ کیوں دینا ہے؟ تو فرمایا اس لیے اگر کوئی رمضان شریف میں کوئی تھوڑی سی کوئی بات کوئی رہ گئی ہو، کوئی روزے کے درمیان میں کوئی ایسی باتیں غلط ہو گئی ہو، تو اللہ اس فدیے کے صدقے اس روزے کو پورا پاک فرما دیتا۔ تو پھر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس پر رحمت فرماتا ہے۔